پہنچی۔ کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں، جو بات یہاں تک جا پہنچی، ہم دل سے گئے دل تم پہ گیا اور بات خدا تک جا پہنچی۔ ہم دل سے گئے دل تم پہ گیا اور بات خدا تک جا پہنچی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور تاجدار نقشبند، فیضان حضور شیخ المشائخ، فیضان حضور شیخ العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج 3 ربیع النور 1447 ہجری کی تاریخ ہے۔ آقائے نعمت حضور مرشد برحق نائب امام نقشبند فی ھذا الزمان، مظہر کمالات امام ربانی حضور عارف باللہ شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رضویہ خیریہ کمال پور شریف کی سرپرستی اور صدارت میں تاجدار نقشبند امام سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 656واں عرس پاک منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر شہزادگان حضور شیخ العالم، خلفائے حضور شیخ العالم اور برادر حضور شیخ العالم، اور ہمارے سامنے دور تک مریدین، متوسلین اور محبین حضور شیخ العالم کا ایک بڑا سلسلہ موجود ہے، جہاں نہ صرف یو پی کی سرزمین سے بلکہ کرناٹک، نیپال اور بہار کی سرزمین سے بھی عشاقان حضور شیخ العالم یہاں جلوہ گر ہیں۔ آج کی یہ محفل بہت ہی اہمیت کی حامل اور تاریخی نوعیت کی ہے۔ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بخارا کی سرزمین پر 718 ہجری میں ہوئی اور وصال 3 ربیع النور 791 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 73 سال بنتی ہے۔ 73 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ میں تھوڑی سی گفتگو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر اخیر میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی صحبت حاصل ہوئی ہے۔ ایسی روحانی صحبتیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ آج حضور شیخ العالم کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
ہم نے حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کا زمانہ نہیں دیکھا، غوث اعظم کا زمانہ نہیں دیکھا، امام ربانی کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن اگر آج کسی زندہ شخصیت کی صحبت میں بیٹھ کر امام ربانی کی یاد تازہ ہو جائے، مجدد الفسانی کی مجلس کی یاد تازہ ہو جائے، خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے نظر آئیں اور حضور مفتی اعظم ہند کی روحانی مجلس کی یاد تازہ ہو جائے تو اس ذات کا نام حضور شیخ العالم۔ آج آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد لگتا ہے انوار و تجلیات کی جو برسات ہو رہی ہے اور معصیت زدہ قلوب پر وہ آبشار کی طرح گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معصیت کے سوتے لے کر، چشمے لے کر ہم لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں، گناہوں کا پرندہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، لیکن مرشد برحق کی جب تجلی پڑتی ہے اور توجہ ہوتی ہے مریدوں کی طرف تو لگتا ہے زندگی سے معصیت کے سوتے خشک ہو رہے ہیں اور دلوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مردہ دل لے کر آتے ہیں، زندگی حاصل کرتے ہیں، پراگندہ نفوس کو لے کر آتے ہیں، یہاں اس کا تزکیہ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ شخصیت موجود ہے کہ ہمارے زندگی سے گناہوں کے سوتے خشک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کل جب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آئے گی اور اس دن بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ وقت ہے کہ پہلے ان کی صحبت حاصل کر لیں، جیسا مولانا عبد القادر صاحب نے بیان کیا۔ لوگ آج مزاروں کو جا کے چومتے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں کچھ مل جائے، چادریں چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو فیضان نہیں مل پاتا۔ 40 دن کے چلے لگاتے ہیں پھر بھی فیض نہیں مل پاتا، اس لیے کہ کنیکشن شیخ سے مضبوطی نہیں ہے۔ جب تک شیخ سے کنیکشن آپ کا مضبوط نہیں ہوگا کسی بھی بارگاہ میں چلے جائیں گے فیض ملنے کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک چین ہے، سلسلہ ہے فیضان کا۔ فیضان اسی قلب میں جائے گا جس کا کنیکشن شیخ سے ہوگا اور شیخ کا کنیکشن اپنے شیخ سے، ان کا کنیکشن اپنے شیخ سے، یہاں تک یہ سلسلہ امام ربانی سے خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری، ان سے خواجہ عبد الخالق گجدوانی، ان سے خواجہ ابو یوسف الحمزانی، ان سے خواجہ ابو الحسن خرقانی، ان سے خواجہ ابو یزید البستانی، ان سے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ نقشبندی صدیقی ہے، اس سلسلے کی نسبت بڑی عظیم ہے، اس کو نسبت صدیقیہ حاصل ہے، دیگر سلاسل کو اور نسبتیں ہیں، لیکن اس کو وہ 3 دن 3 رات والی غار ثور کی نسبت بھی حاصل ہے۔ اس شرف میں کوئی صحابہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نسبت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام ربانی نے اس کی تفصیل فرمائی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نسبت صدیقیہ تمام نسبتوں میں بلندتر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور دائمی اور ذاتی ہے، یہ دائمی حضور اور ذاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو سرکار سے جو نسبت حاصل تھی وہ نسبت پورے طبقے صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں تھی۔ اس لیے آقا نے فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا اس کو میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ سلسلے پر صدیق اکبر کا خاص فیضان ہے اور ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے سلسلہ قادریہ پر سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض ہے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم نسبت موسوی کے حامل تھے، وہاں جلالت اور کرامت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں،
نسبت موسوی کے حاصل تھے، اور سلسلہ سہروردیہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا فیض ہے، اور ان کی نسبت نوحی تھی، نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کافی مظالم ڈھائے گئے، ان کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، یہاں تک کہ بہت قلیل لوگ ایمان لائے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے کو بھی فروغ تو حاصل ہوا، لیکن بڑی کم تعداد میں لوگ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ کو حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نسبت حاصل ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو نسبت عیسوی حاصل تھی، اور اس سلسلے میں خرق عادات کرامات کا ظہور زیادہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو کرایا ہے۔ یہ سلسلہ بڑا عظیم سلسلہ ہے، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ خواجگان کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن آپ کے ذریعے سے اس کو نقشبندیہ کہا گیا۔ نقشبندیہ اس کا نام کیوں پڑا، اس کے بارے میں انیس العارفین میں تفصیل موجود ہے، اور اس کو حضور شیخ العالم کے خلیفہ اجل حضرت مولانا بحر العرفان مفتی آفاق مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خواجہ بہاؤالدین نقشبند میں نقل فرمایا ہے۔ 3 وجہیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو نقشبند کیوں کہا جاتا ہے، آپ کی وجہ تسمیہ نقشبند کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ مولانا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، خلوت رہی تو انہوں نے کہا، آپ محو مراقبہ تھے، صبح میں فجر کی نماز کے بعد کہا، اے بہاؤالدین آپ میرا نقش باندھ دیجئے، میرے حال پر بھی توجہ فرمائیے۔ 3 دن وہ لوگ خلوت میں رہے، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کا نقش باندھ دیا۔ نقش بند کا معنی ہوتا ہے نقش بنانے والا، صورت گری کرنے والا۔ وہ نقش کیا تھا؟ دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی، اس میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کسی پر توجہ فرماتے تھے تو پہلی ہی توجہ میں ماں سے اللہ کا نقش دل سے مٹا دیتے تھے، نقش اللہ دل پر ثبت فرما دیتے تھے، دل پر رقم فرماتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو نقش بند کہا گیا۔ آپ کی توجہ اتنی قوی تھی کہ پہلی توجہ میں مرید کا قلب اللہ کے سوا تمام چیزوں سے خالی ہو جاتا تھا اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آپ نقش بند کہلائے۔ تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ نقش بند ایک دراصل صفت تکوین ہے۔ جب اللہ کا کوئی ولی اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی صفت خاص کا مظہر بناتا ہے، صفت تکوین کا مظہر بناتا ہے، کن فیکون والا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر اشارہ کر دے تو دریا کا رخ بدل دے، اشارہ کر دے بارش ہو جائے، بس ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو صفت تکوین کے مظہر جب ہوئے تو آپ کا لقب نقش بند پڑ گیا۔ لیکن ایک اور خاص بات ہے جس کو علماء نے کتابوں میں نہیں لکھا ہے، لیکن میرے دل پر جو اس کا القاء ہوا حضور مرشد برحق کی توجہ سے، وہ یہ کہ حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ عراق کی سرزمین پر تشریف لے گئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو ایسی یہ سلسلہ اسی وجہ سے کئی سلاسل کی فیوز کا منبع ہے، آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان سے خاص فیض حاصل فرمایا، اور اس عالم جذب و مستی میں ایک شعر کہا، اے دستگیر عالم دستے مرابگیر، اے دستگیر عالم دستے مرابگیر، دستے شنا بگیر گوینگ دستگیر، اے دنیا کی دستگیری کرنے والے،
میرے ہاتھ کو بھی پکڑ لیجئے اور اس طرح پکڑ لیجئے کہ لوگ آپ کو دستگیر کہیں۔ اسی وقت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں دستگیر کا اضافہ ہوا۔ یہ سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے استغاثہ کیا، فریاد کی، اس وقت سے آپ کو دستگیر بھی کہا جانے لگا۔ تو خواجہ حضور غوث پاک کی کیا نظر ہوئی امام نقشبند پر جب آپ نے اس طرح سے عاجزی کا اظہار فرمایا، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو تربت انور سے آواز آئی، اے نقشبند عالم نقش چناب بند، اے نقشبند عالم نقش چناب بند، نقش چناب بند کہ گویند نقشبند۔ اے دنیا کے نقش باندھنے والے، اس انداز میں نقش باندھ تاکہ لوگ تمہیں نقش بند کہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ لقب آپ کو بارگاہ غوث الاعظم سے عطا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج نام سے زیادہ لوگ آپ کے لقب سے جانتے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، امام ربانی کا دور آیا، امام ربانی نے اس نسبت کو اور تازہ فرمایا، اور اس کے بعد نقشبندیہ مجددیہ میں یہ کنورٹ ہو گیا۔ امام ربانی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کا مجدد بنایا۔ لوگ بہت سے اولیاء اولو العزم 100 سال کے مجدد ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جب 1000 سال پورے ہو گئے اور دین اسلام کمزور ہونے لگا اور اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، نفس اسلام پر حملہ ہوا، اسلام کی چند عقائد و نظریات پر نہیں جو اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوا، مکمل اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اکبری دور میں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ظہور فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی، اور مجدد کے لیے بعثت کا لفظ آتا ہے جیسے انبیاء کے لیے بعثت کا لفظ آتا ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر جب ایک صدی ختم ہوتی ہے، دوسری صدی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسی اولو العزم روحانی پرسنالٹی کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے جو اس دین اسلام کو تازہ کرتا ہے، اس پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑ دیتا ہے، اسلام کے صاف شبیہ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو وہاں بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یہ تقرری ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ریاست مجاہدہ سے کوئی مجدد بن جائے، نہیں، باضابطہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، اس پر تقرری ہوتی ہے۔ انبیاء کے لیے بعثہ کا لفظ آیا ہے، جب عصو کا لفظ آیا ہے، لیکن جو ان کے نائبین ہیں ان کے لیے بعثت کا لفظ آیا۔ امام ربانی نے اس نسبت کو تازہ فرمایا، اور اس زمانے میں آپ دیکھ لیں ہندوستان کی تاریخ پلٹ کر 300 سال تک سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کو ہندوستان میں عروج حاصل رہا۔ امام ربانی کے دور سے لے کر خواجہ معصوم کمال سرہندی، خواجہ سیف الدین سرہندی، پھر اس کے بعد مرزا مظہر جانے جانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب کون تھے؟ یہ سب نقشبندی تھے، سب مجددی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، مجدد گزرے ہیں۔ لیکن یہ 100 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں سلسلہ نقشبندیہ ہندوستان میں انتہائی کمزور ہو چکا تھا، اس کی رونقیں مات پڑ چکی تھی، خانقاہیں ویران ہو چکی تھی، لیکن اس نسبت کو اس 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر جس شخصیت نے تازہ کیا ہے ان کا نام حضور شیخ العالم ہے، جس شخصیت نے تازہ کیا ہے ان کا نام حضور شیخ المشائخ۔ حضور شیخ المشائخ اور حضور شیخ العالم کے کارنامے کو آپ نہیں سمجھیں گے جب تک ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، روح کی تربیت کرنا۔ اساتذہ اسکولوں میں، مدارس میں عقل کی تربیت کرتے ہیں، ماں باپ والدین اپنے بچوں کے جسم کی تربیت کرتے ہیں، لیکن مشائخ کا کام ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ مشائخ کا کام کچھ اور ہے، وہ نہ جسم کی تربیت کرتے ہیں، نہ عقل کی تربیت کرتے ہیں، بلکہ روح اور نفس کی تربیت کرتے ہیں۔
روح کو پاک کرتے ہیں، نفس کو مجلہ مزکہ مصفہ کرتے ہیں، اور یہ کام سب سے مشکل کام ہے۔ روح کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور حضور شیخ العالم کا تو حال یہ ہے اس دور زوال میں جب روحانیت سسک رہی ہے، آپ اپنے مریدین میں سے اصحاب کمال کو مرد بناتے ہیں۔ مرد بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ مرد کیسے بناتے ہیں؟ حزب البحر کے 3 روزہ چلے میں یا 3 روزہ عمل میں اس کو بٹھاتے ہیں، 120 مرتبہ ان کو حزب البحر روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ترک جلالی و جمالی بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی 26 افراد وہاں حزب البحر کے عمل میں بیٹھے تھے، اور قرآن کریم میں انبیاء کرام کے نام سرحد کے ساتھ 26 آئے۔ 26 انبیاء کرام کی نسبت سے 26 لوگ بیٹھے، اور پھر ان کی تربیت آپ نے فرمائی۔ بہت مشکل تربیت ہے۔ مرد بنانا، مرید کر لینا آسان ہے، لیکن مرید کو مرتبہ سلوک تک پہنچانا، سلوک کے منازل طے کرانا، ان کے اندر استقامت پیدا کرنا، ان کے اندر عصیمت پیدا کرنا، یہ کمال آسان نہیں ہے، یہ مرشد کامل کی توجہ سے ممکن ہے۔ آج آسان نہیں ہے، نہ کسی کو مرید کرنا آسان ہے، نہ کسی کی تربیت آسان ہے۔ میرے دوستو، یہ وقت غنیمت ہے، آپ غنیمت سمجھے اور جتنا حاصل کرنا ہے کر لیں، بعد میں آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ علماء کی جماعت سے میں کہتا ہوں، فقہا کی جماعت سے کہتا ہوں، ادبا کی جماعت مفکرین سے کہتا ہوں، انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے کہتا ہوں، آؤ میں قدر سرہندی سے، میں قدر شعب الخیرات سے کچھ پی لو، جرعنوشی کر لو، تاکہ آپ کو کہنے کو مل جائے میں نے شیخ العالم کی صحبت پائی ہے، جن کے ہاتھ کو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے 20 منٹ تک اپنے ہاتھ میں رکھ کر تھامے رکھا، اور ایسا فیض عطا فرمایا جس کو وہ جانتے یا حضور مفتی اعظم ہند جانتے ہیں۔ 20 منٹ تک کامل جس شخصیت کے ہاتھ کو حضور مفتی اعظم ہند نے تھاما ہو، ان کی روحانیت کا، ان کے مقام و مرتبہ کا ادراک ہم جیسے کوتاہی حضرات نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میکدہ عشق و عرفان کو، میکدہ شعب الخیرات کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب